أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر واجب الاحترام معزز علماء کرام ائمہ اعظام عزیز ساتھیوں بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں اس عنوان کے تحت کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ موجودہ زمانے میں جو نئے فتنے ابھر رہے ہیں، ان سارے فتنوں کا مرکز ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کو ایمان سے خالی کر دیا جائے۔ اگر مسلمان بخوشی 100 بار اللہ نہ کرے، اس بات پہ راضی ہو جائے کہ ہم کافر جو ہم سے کروانا چاہتا ہے، مورتی پوجا ہو، شرکیہ کام ہو، ایک خدا کا انکار کر دینا ہو، وہ کرنے پر راضی ہو جائیں تو پھر کسی مسلمان کو کوئی نہیں ستائے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ یا کافروں کی جماعت تمہیں اس وقت تک ستاتی رہے گی، وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنا ملت ابراہیمی چھوڑ کر ان کی ملت، ان کے دین و شریعت کو اپنا لو۔ تو یہ حالات آنے کی بنیاد ایمان ہے۔ انہیں ایک اللہ کو ماننا پسند نہیں ہے۔ اس ایک اللہ کو ماننے کے تحت میں جو احکام آئیں گے، وہ سارے احکام بھی ان کے نشانے پہ رہیں گے، تو انہیں داڑھی پر بھی اعتراض ہوگا، نماز پر بھی ہوگا، حجاب پر بھی ہوگا، شریعت پر بھی ہوگا، میراث پر بھی ہوگا، خلا طلاق پر بھی ہوگا، مسلم پرسن اللہ پر بھی ہوگا، ہر چیز پہ اعتراض ہوگا، چونکہ یہ سارے اعمال ایک اللہ کو ماننے پر موقوف ہیں۔ جب ادھر نہیں مانا تو یہ کیوں ماننے گا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، تم میں سے جو آدمی اسلام لانے کے بعد پھر دین اسلام سے پھر جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور کفر کی حالت میں ہی اس کی موت آئے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ایسے لوگ دنیا میں بھی برباد رہیں گے، آخرت میں بھی برباد رہیں گے۔ ان کے جو بھی اچھے کام ہیں نہ انہیں دنیا میں کام آئیں گے نہ آخرت میں کام آئیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اسلام سے پھر جانے پر 3 بڑی بڑی سزائیں آیت میں سنائی گئی۔ ایک تو دنیا میں کیے گئے سارے اعمال اکارت ہو
ہو جائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، تیسرا یہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ رہنا پڑے گا، واپس نکلنے کا اب کوئی چانس باقی نہیں رہے گا۔ اس آیت کے تحت میں مفسرین جیسے تفسیر کرتے ہیں، فقہا نے بھی لکھا ہے، فقہ کی ایک کتاب ہے البحر الرائق، اس کے باب احکام المرتدین میں لکھا ہے فقد ظہر ان الردۃ افحش من الکفر الاصلی فی الدنیا والآخرہ، جو ماپیٹ کافر ہونا ہے اس سے زیادہ بدترین کفر شریعت کی نظر میں مسلمان ہو کر پھر کافر ہو جانا ہے۔ ماں پیٹ سے کافر بن کر پیدا ہونے والا اتنا بڑا برا انسان نہیں ہے جتنا مسلمان بن کر پھر کسی وجہ سے کافر بن گیا، یہ جتنا بڑا برا انسان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، کافروں سے جنگ کرنے کے لیے شریعت میں 3 درجے رکھے گئے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر دشمن تمہارے اسلام اور مذہب میں رکاوٹ پیدا کرے تو تم پہلے اسے سمجھاؤ اور دعوت دو، نہیں سمجھا یا سمجھ گیا مسئلہ نہیں ہے، نہیں سمجھا تو پھر اس سے یہ کہو کہ ہمارے ملک میں رہنا ہے تو ٹیکس دے کے رہو، جزیہ ادا کرو، جیسے ہر جگہ ہر ملک کے ٹیکس کا سسٹم ہے، چاہے اپنے ہوں کہ پرائے ہوں، جی ایس ٹی سب پے کر رہے ہیں، انکم ٹیکس پے کر رہے ہیں، تو اللہ کی دھرتی پر رہنے کے لیے اس کا ٹیکس پے کرو۔ نہیں ہے اس کا بھی انکار کر دے تو پھر ٹھیک ہے، آر پار کی جنگ ہو جائے، جو زندہ رہے وہ آباد رہے، جو مر جائے پھر دیکھیں۔ یہ درجے رکھے گئے شرائط کے ساتھ۔ اب اس ملک میں چونکہ سیکولر ملک ہے، جمہوری ملک ہے، تو اس میں اس طرح کے جنگ کے اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کے کوئی ایسے تصور اور تذکرے نہیں کیے جائیں، کیونکہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہاں پر اپنوں کو بھی دعوت کے ذریعے سے سمجھانے کے دروازے کھلے ہیں، غیروں کو بھی دعوت کے ذریعے سے سمجھانے کے دروازے کھلے ہیں۔ جب پہلا اسٹیپ باقی ہے کہ ہم سمجھا لے سکتے ہیں، اپنے اسلام کا تعارف کرا سکتے ہیں، اپنے اسلام کے حقائق بتا سکتے ہیں، تو پھر ہمیں لڑنے مارنے کی بات کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جو آدمی یہ کام نہیں کر پاتا ہے اسے اس طرح کی حماقت سوچتی ہے، جو شرافت سے چند بول نہیں بول سکتا وہ لڑائی جھگڑے کی باتیں کرنے لگتا۔ لیکن ارتداد میں، یہ تو کفر کے مسئلے میں تفصیل تھی، ارتداد میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندہ مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا نعوذ باللہ، تو پھر اسے اس طرح کے 3 مرحلے اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں دیے جائیں گے، اسے صرف 3 دن کی مہلت دی جائے گی، اور 3 دن کی مہلت میں اسے سمجھایا جائے گا کہ آپ کو اسلام کی کون سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر فلاں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہم سمجھائیں گے، سمجھ گیا ٹھیک ہے، نہیں سمجھا اور وہ اسلامی ملک میں اگر اس طرح ارتداد کا اظہار کرتا تو 3 دن کے بعد حاکم اور گورنر، عام پبلک نہیں، حکمران اور گورنر اپنی کسٹڈی میں اس بندے کو 3 دن کے بعد اگر نہیں مانا تو بھی اسے قتل کر کے ختم کر دیں۔ اب چونکہ دنیا میں کوئی ملک اسلامی ملک نہیں ہے، سارے ملک مسلم کنٹری کہلاتے ہیں، جو بھی مسلمانوں کے نام پر ہیں مسلم کنٹری ہیں، وہ اسلامک کنٹری نہیں ہے، تو اس واسطے وہاں پر یہ احکام بھی نافذ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں اسلامی احکام ہے ہی نہیں۔ جب اسلامی احکام نہیں ہے تو اس طرح کی بات بھی نہیں رہے۔ تو اسلام میں آنے کے بعد پھر جانا، یہ اسلام کا مذاق اڑانا، اور مذاق چاہے آپ کسی کا بھی اڑائیں تو کوئی آدمی اسے گوارا نہیں کرتا، تو پھر خالق و مالک ہے وہ کیسے گوارا کرتے ہیں؟ اگر آدمی کبھی ایسی بات کر دے جو کسی کی شان کے خلاف ہے پھر بھی بولیں گے بھائی چھوڑو درگزر کرو، لیکن مذاق اڑایا جاتا ہے تو آدمی کی جب اس کی
انسلٹ ہوتی ہے اور اس کی عزت ہٹ ہوتی ہے تو پھر اسے آدمی گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے شریعت میں ارتداد کو، اسلام سے پھر جانے کو کبھی گوارا نہیں کیا۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان بنی آدم خلقوا علی طبقات شتیٰ، سارے انسان اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمائے وہ 4 طرح کے ہیں۔ منہم من یولد مؤمنا ویحیا مؤمنا ویموت مؤمنا، پہلی قسم ہے انسانوں کی کہ وہ پیدا ہوگا ماں باپ کے گھرانے میں مسلمان بن کر، زندگی گزارے گا مسلمان ہونے کی حالت، موت بھی آئے گی مسلمان مومن ہونے کی حالت، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے منہم من یولد کافرا ویحیا کافرا ویموت کافرا، کافروں کے گھر میں پیدا ہوگا، کافر بن کر جیے گا، کفر کی حالت میں ہی موت آئے گی، یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم ہے منہم من یولد مؤمنا ویحیا مؤمنا ویموت کافرا، ماں باپ کے گھر میں مسلمان ہونے کی حالت میں پیدا ہوگا، زندگی اسلام پر گزرے گی لیکن موت کفر کی حالت میں آئے گی، یہ تیسری قسم ہے۔ چوتھی قسم ہے منہم من یولد کافرا ویحیا کافرا ویموت مؤمنا، کافروں کے گھر میں کافر ہونے کی حالت میں پیدا ہوگا، کفر کی حالت میں زندگی گزرے گی لیکن موت جب آئے گی تو اسلام کی حالت میں موت آئے گی۔ یہ 4 قسمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اس میں ہم سمجھیں کہ ہم 4 قسم کے انسانوں میں سے کس قسم کی اس انسان میں داخل ہیں، پہلی قسم کے یا تیسری قسم کے۔ پہلی قسم پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر میں، زندگی گزارے مسلمان بن کر، موت بھی آئی اسلام کی حالت میں۔ تیسری قسم پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر میں، زندگی گزری اسلام کی حالت میں لیکن موت آئی کفر کی حالت میں۔ تو ہم کس میں داخل ہیں اس کی گارنٹی ابھی نہیں دی جا سکتی، اس وجہ سے کہ اللہ نے ایمان واپس لینے کی گارنٹی صرف اور صرف نبیوں کو دی، اس کے علاوہ کسی انسان کے ایمان کی گارنٹی اللہ نے نہیں دی کہ ایک بار مسلمان ہو گئے اب تم کافر نہیں بن سکتے، ہمیشہ تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، چاہے تم کچھ بھی کر لو تم کفر میں نہیں جا سکتے، ایسا اللہ نے گارنٹی نہیں دی۔ وہ صرف نبیوں کے ایمان کی گارنٹی لیا ہے، ایک بار کوئی نبی بن گیا تب اس کی نبوت واپس نہیں لیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے تمام نبیوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی کو نبی بنا کر پھر نبوت واپس لے لی، جس کو بنا دیا اس کے بعد واپس نہیں لی جائے گی۔ اور نبوت کے لیے ایمان لازم ہے، غیر مومن کو نبوت نہیں مل سکتی، نبوت جب واپس نہیں لی جائے گی تو ایمان بھی واپس نہیں لیا جائے گا۔ جب نبوت کی گارنٹی مل گئی کہ ہمیشہ نبی بنایا رہے گا تو ایمان کی بھی گارنٹی مل گئی کہ ایمان بھی ہمیشہ سلامت رہے گا۔ تو اللہ نے نبیوں کے ایمان کی سلامتی کی ضمانت دی ہے، باقی کسی کے ایمان کی سلامتی کی ضمانت اللہ نے نہیں لی ہے۔ تو ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے ایمان کی سلامتی کی ضمانت اللہ نے نہیں لی تو موت تک اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے رہنا پڑے گا کہ پتہ نہیں میں پیدا تو ہوا مسلمانوں کے گھر میں، زندگی بھی اسلام کی حالت میں گزر رہی ہے، موت آتے وقت میرا کیا حال ہوگا مجھے اندازہ نہیں ہے، اس خاتمہ بالخیر کے لیے تڑپتے رہنا پڑے گا۔ اسی واسطے آپ نے حیات الصحابہ میں ہو یا صحابہ اکرام کے واقعات ہو، اس میں دسیوں بار سنا ہوگا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، فلاں سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، اور عبد الرحمن جوہمی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے تابعین سناتے ہیں میری 30 صحابہ سے ملاقات، میری 120 صحابہ سے ملاقات، میری 100 صحابہ سے ملاقات، لیکن ہر ایک کو وفات کے وقت اس بات سے ڈرتے ہوئے پایا
وہ موت پر ڈر رہے ہیں کہ کہیں روح نکلنے سے پہلے کہیں ایمان نکل نہ جائے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ موت تک ایمان سلامت رکھے۔ مشہور واقعہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت جب ان کے بیٹے نے انہیں کلمہ پڑھانا چاہا تو وہ انکار کر رہے ہیں کہ ابھی نہیں۔ ہوش آنے کے بعد پوچھا، ہم کلمے کی تلقین کر رہے تھے اور آپ انکار کر رہے تھے، ہمیں ڈر لگا کہ امام احمد بن حنبل وقت کا مجدد مجتہد امام یہ بغیر کلمے کے اور کلمے کے انکار کے ساتھ جا رہا ہے۔ امام احمد نے فرمایا، اصل میں شیطان میرے پاس آ کر یہ کہہ رہا تھا کہ احمد تو میرے فتنے سے بچ گئے، تو میں اسے کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں بچا، جب تک جان ہے اس وقت تک خطرہ لگا ہے کہ تو کبھی بھی گمراہ کر سکتا ہے، تو میں اس کا انکار کر رہا تھا کہ ابھی نہیں بچا، جان نکلی تو بچوں گا۔ یعنی ایمان کی حالت میں موت آئی تو ہی گویا کہ میں بچا، اس سے پہلے میرے بارے میں بھی خطرہ ہے کہ شیطان ہمیں بہکا سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کرو، امام احمد بن حنبل وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عظیمت کتاب میں لکھا ہے، مسلمانوں کی قوم اور اس امت پر دو حال ایسے آئے کہ اس حالت میں اگر دو شخصیتیں امت کو نہ سنبھالتی تو اس امت میں کفر بہت پہلے آ چکا ہوتا۔ ایک شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کی لہر جب پھیلی، نئے لوگ جو اسلام میں آئے تھے وہ مرتد ہونے لگے، اس موقع پر ابو بکر نے جو سنبھالا ہے امت کو، اگر وہ نہ سنبھالتے تو امت کا ایک بڑا طبقہ اس وقت مرتد ہو چکا ہوتا۔ اور حضرت نے کتاب بھی لکھی، ردت ولا ابا بکر لہا، ارتداد کا عالم پھر وہی چل رہا ہے جو صدیق اکبر کے زمانے میں تھا، لیکن افسوس کہ ولا ابا بکر لہا، کوئی ابو بکر اس کی خاطر زندہ نہیں ہوا۔ اور دوسرا موقع وہ آیا جب امت ارتداد کے دہانے پہ پہنچ جاتی، لیکن امت کو اسلام پر جمایا اور سنبھالا، تو وہ خلق قرآن کا مسئلہ، جب قرآن کے بارے میں یہ اختلاف ہوا کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں جب اختلاف ہوا تو امام احمد بن حنبل نے اپنی استقامت سے اس مسئلے میں جو سمجھایا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت کلام ہے، اور اللہ جیسے اپنی ذات میں قدیم ہے، کبھی فانی نہیں ہو سکتے، ایسی اس کی صفت بھی قدیم ہے، کبھی فانی نہیں ہو سکتی۔ اس مسئلے میں جو اختلاف ہوا، اس وقت اگر امام احمد بن حنبل کوڑے کھائے، جیل کی سلاخیں برداشت کی، ایسے کوڑے کہ کتاب میں لکھا حضرت علی میاں نے کہ وہ کوڑا اگر ہاتھی پر مارا جاتا تو ہاتھی بھی درد سے کراتے ہوئے بھاگ جاتا، وہ امام احمد بن حنبل کو مارے گئے، اور مارنے والا بھی مسلمان حکمران ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے خاندان سے ہے۔ اور جب اس کا انتقال ہوا، کئی دنوں کے بعد پیٹھ میں بہت شدید درد اور تکلیف ہونے لگی، تو خادم سے کہا کہ دیکھو پیٹھ میں تکلیف ہے، کیا وجہ سے ہو رہی ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ جس جیل میں رکھا گیا تھا وہاں جیلر سے جا کے پوچھا تو کہنے لگے کوڑے مارنے کی وجہ سے پیٹھ میں ان کا چمڑا چھل گیا تھا، تو اس چمڑے کو سینے کے لیے ہم نے جب سینا شروع کیا تو چمڑے کا کچھ حصہ جو مردہ ہو چکا تھا، خراب ہو چکا تھا، اسے نکال کے پھینک دینا تھا، ہم پھینکے بغیر ایسے ہی سل دیے، اس کی وجہ سے وہ درد ہو رہا۔ تو جو استقامت انہوں نے اس ایک مسئلے میں اپنائی، اگر نہ اپناتے تو امت کبھی کی مرتد ہو چکی ہو۔ اتنے بڑے امام وہ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو شیطان انہیں بہکانے آ رہا ہے، اور وہ فرما رہے کہ ابھی نہیں بچا، جب تک جان نہیں نکلے گی ایمان پر اس وقت تک ایمان خطرے میں رہ سکتا ہے۔ اب ہم
کچھ دن اللہ کے راستے میں لگا کے، کچھ بزرگوں کی صحبتیں پا کے، کچھ ٹوپی کرتے داڑھی پیجامے رکھ کے اس گارنٹی سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب ہمارے ایمان کو کوئی دھکا نہیں لگے گا، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، آئے کوئی مائیں کا لال باپ کی جاگیر سمجھ کر ہمارے ایمان کو ہاتھ لگا سکے، ایسے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسروں پہ فتویٰ بازی ٹھوکنے کے لیے تو سب سے پہلے رہتے ہیں، کس کا ایمان بنا کس کا ایمان نہیں بنا ایک ترازو لیے پھرتے ہیں، دودھ کتنا گاڑھا ہے کتنا اس میں پانی ملا ہوا ہے وہ تھرمامیٹر، بخار کتنی ہے وہ تھرمامیٹر، ایسا ہر بندہ جو بھی دیندار سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو دوسرے کا ایمان تولنے کے لیے ایمان کا تھرمامیٹر لیے پھر رہا ہے، جو میری سوچ کے مطابق چل رہا ہے تو اس کا دودھ گاڑھا ہے، ایمان پختہ ہے اور وہ کامل مومن ہے، اور جو میری سوچ کے خلاف چل رہا ہے، جو میں جیسے چل رہا ہوں ویسے نہیں چل رہا ہے، جیسے میں قربانی دے رہا ہوں، جیسے میں تقاضوں پہ ہوں، جیسے میں مجاہدے پہ ہوں، جیسے میں سوچ رہا ہوں، جیسے میں کر رہا ہوں اس طریقے پہ ہے تو 100% پکا ہے اور گارنٹی ہے، صرف ان محترم کی طرف سے سند ایمان دینا باقی ہے بس، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کے ایمان کے کمزور ہونے کے، اس کے جاہل ہونے کے، اس کے فلاں ہونے کے سارے فتوے میرے پاس اس تھرمامیٹر کے کنارے پر لگے ہوئے کبھی بھی نافذ ہو سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کس غفلت میں جی رہا ہوں، مجھے اللہ نے اتھارٹی دی ہے کہ دوسروں کا ایمان تولتے پھرو، مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے دوسروں کے اعمال ناپتے پھرو، یہ میری وہ غفلت ہے، یہ میری وہ جہالت ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے ساتھ سفر میں ہیں، بیٹے کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھایا تو بیٹا باپ کے ساتھ تہجد پڑھا، ساتھ میں جو دوسرے لوگ تھے قافلے کے، جماعت کے، گروپ کے، وہ لوگ سوتے رہے، تو شیخ سعدی نے اپنے باپ سے کہا کیسے غافل لوگ تہجد چھوڑ کے سو رہے ہیں، یہ باپ سے کہنے لگا، تو والد محترم نے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا تو بھی تہجد چھوڑ کے سو جاتا، یہ بہتر تھا اس سے کہ تہجد پڑھ کے دوسروں پر انگلیاں اٹھا رہا تھا۔ یہ تربیت کا حصہ ہے، میں کوئی دین کا کام کر لیا، میں قرآن پڑھ لیا، میں حدیث پڑھ لیا، میں فضائل پڑھ لیا، میں مسائل پڑھ لیا، میں داڑھی رکھ لیا، تو اب میں سامنے والے کو تول رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ 5 وقت کی نماز میں دعائے معصورہ میں التحیات اور درود شریف کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں، یہ دعائے معصورہ سب سے پہلے رسول اللہ نے اپنی نماز میں پڑھی ہے۔ کیا مطلب؟ تکبیر تحریمہ باندھ کر کہ جو کھانا پینا بات کرنا ادھر ادھر دیکھنا چلنا جو سب حلال تھا، اللہ اکبر کہہ کے میں نے سب کو حرام کر دیا، اب نماز میں کوئی چیز جائز نہیں ہے، اب اس اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، جھک رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، تسبیح پڑھ رہا ہوں، یہ سب کر کے سلام پھیرنے سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرما، مجھے معاف فرما۔ معافی شراب پی کے نہیں، معافی زنا کر کے نہیں، معافی گناہ کر کے نہیں، معافی نماز پڑھ کر نماز کے ختم پر معافی مانگنا سکھایا گیا۔ پتہ کیا چلا؟ شرابی کو معلوم ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، نمازی سمجھ رہا ہے کہ میں معراج پہ جا کے آ رہا ہوں۔ اس لیے کئی لوگوں نے تو حدیث ہی گڑھ دیا الصلاۃ معراج المؤمن، کہ حضرت معراج سے تشریف لا رہے ہیں۔ عبادت پر سمجھایا گیا کہ اللہ سے معافی مانگو، اسی واسطے علماء نے فرمایا کہ وہ معصیت جو اللہ سے قریب کر دے بہتر ہے اس عبادت سے جو عبادت بندے کو مغرور کر دے۔ جس گناہ کے بعد بندہ توبہ کرے، روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، آنسو بہائے، وہ گناہ بہتر ہے جو رونے پہ لا دیا اس عبادت سے جس عبادت کے بعد بندہ جری ہو گیا۔
اپنی عبادت سے دھوکے میں آ گیا. ہم اسی دھوکے کا شکار ہیں. جتنے دینداری کے لیبل لگائے گھوم رہے ہیں اسی دھوکے کا شکار ہیں. ورنہ اتنے بڑے بڑے اکابر، حضرت جی ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں بیمار ہو گئے، دلی کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے پہنچے. ڈاکٹروں نے بات کرنے سے منع کیا تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خادموں نے کہا کہ اجازت نہیں ہے. واپس جانے لگے تو سلام سنا دیں کہ دیوبند سے مفتی صاحب آئے تھے. حضرت ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے، کوئی آئے تھے؟ مفتی شفیع آئے تھے. بلاؤ بات کر لیں گے. بلائے، بیٹھ خیر خیریت ہوئی تو حضرت ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے. کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ یہ سوچ کر رو رہے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ بھی کام لیا ہے دعوت و تبلیغ کا، لوگوں کی اصلاح و تربیت کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ فاسق اور فاجر انسان سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں. میں وہی فاسق اور فاجر نہ ہوں جس سے اللہ دین کا کام لے رہے ہیں، لیکن میرا مسئلہ اٹک جائے گا. اس وجہ سے رو رہا ہوں. جس راستے کے بانی، جن کے صدقے سے یہ سارا کام ملا، انہیں ڈر ہے اپنی آخرت کا. یہ سب کرنے کے بعد خوف ہے اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہ فاسق اور فاجر ہوں جس سے اللہ کام تو لیتے ہیں لیکن اس کی اپنی عمل کی وجہ سے اسے اٹکا دیتے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت آپ وہ نہیں ہو سکتے. وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ حضرت ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیوں نہیں ہو سکتا ہوں؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس بندے فاسق اور فاجر سے اللہ اپنے دین کا کام لیتے ہیں اسے اپنے فاسق اور فاجر ہونے کا احساس نہیں دیتے. آپ کو یہ احساس پیدا ہو گیا اور آپ ڈر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو فاسق نہیں. اور جو نڈر ہو کے چل رہا ہے اسے ڈرنا چاہیے اپنے فسق اور فجور پر. اب ہم دیکھ لیں کہ ڈر رہے کہ نڈر ہیں. اس کے بعد بھی نڈر ہو گئے تو پھر کیا حال ہوگا؟ جن کے طریقہ کار کی برکت سے داڑھی آئی، کرتا پیجامہ آیا، نماز آئی، دینداری آئی، جن کے طریقہ کار کی برکت سے آئی وہ تو ڈر رہے ہیں اور جو بندہ آیا وہ نڈر ہو رہا ہے. کس قدر خوف کا مقام. یہ چاہے کوئی دیندار ہو، کوئی عالم ہو، کوئی غیر عالم ہو، سب مسلمان اسی زمرے میں ہیں کہ ہم سب کو اپنے ایمان کے بارے میں ان بزرگوں کی طرح ڈرتے رہنا چاہیے. صحابہ جب ڈرے، نافق حنظلہ، نافق ابو بکر، یہ تو کوئی معمولی شخصیات نہیں جو یہ جملے کہیں. تو صحابہ اکرام کو جب یہ خوف تھا تو ہم لوگوں کا کیا حال ہو؟ انبیاء علیہ السلام کا حال دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں میں جلیل القدر نبی ہیں. ملت ابراہیمی پر ہی، ملت ابیکم ابراہیم، اسی ملت ابراہیمی پر ہی شریعت محمدیہ قائم ہے. کئی مسائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس امت کو ملے ہیں. حج کے مسائل، قربانی کے مسائل، فلاں مسائل. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو یولد کافرا، کافر کے گھر میں پیدا ہوا، وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، پیدا ہوئے کافر کے گھر میں، بت پرست، بت تراش کے گھر میں، لیکن اللہ نے بچپن سے ہی ان کی حفاظت فرمائی. ہم یہ بھی نہیں بول سکتے یولد کافرا بول کر، نبی کی شان میں ہم یہ اتنا بڑا جملہ بھی نہیں بول سکتے. وہ سراپا پاک ہیں کفر سے بھی، ہر برائی سے بھی. اللہ نے منتخب کر لیا نبوت کے لیے اور انہوں نے اسلام کی خاطر، دین اور اشاعت ایمان کی خاطر آگ میں ڈالا گیا، گوارا کیے. گاؤں سے نکالا گیا، گوارا کیے. بیوی بچوں کو بے آب ہو گیا، جنگل میں چھوڑنا پڑا، گوارا کیے. اتنی ساری قربانیاں دیے. کبھی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ بھی اتنا جلیل القدر نبی کبھی نعوذ باللہ کافر ہو جائے گا؟ یہ لفظ استعمال بھی کر سکتے ہیں ہم. اس جلیل القدر نبی کی دعا ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ.
وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے میری نسل کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ آپ اندازہ کرو کہ کتنا بڑا خطرہ ہے، ایمان کا محفوظ ہونا کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور کفر سے کتنا ڈرنا ہے۔ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے پورے بت توڑ کر ہتھوڑا بڑے بت کے ہاتھ میں دیا، وہ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ یقینی بات ہے کہ نبی کبھی بت پرست نہیں ہو سکتا۔ اس سے سمجھانا یہ ہے کہ نبی یہ دعا مانگ رہا ہے تو عام لوگوں کی کیا مجال تو اس سے نڈر ہو جانا ہے اور کفر اور شرک سے پناہ نہ چاہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد میں، یعقوب علیہ السلام یہ کتنے جلیل القدر نبی، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، خود یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے والد اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے بھائی اسماعیل علیہ السلام نبی، ان سب کے والد ابراہیم علیہ السلام نبی۔ 5 سلسلوں میں نبوت چل رہی ہے اور معمولی قسم کی نہیں، جلیل القدر انبیاء ہیں۔ آج تو 5 سلسلوں میں 5 نسلوں میں حافظ قرآن ملنا مشکل، عالم دین ملنا مشکل، داعی ملنا مشکل۔ دادا عالم تھے، بیٹا عالم بنا، پوتا عالم نہیں بن رہا ہے۔ دادا حافظ تھے، بیٹا حافظ بنا، پوتا حافظ نہیں بن رہا ہے۔ دادا دائی تھے، باپ دائی تھا، بیٹا دائی نہیں، نمازی نہیں بن رہا ہے۔ بقول حضرت عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے نسل کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے دائی کا جنازہ نکلتا ہے تو دعوت کا بھی جنازہ گھر سے نکلتا ہے۔ پھر لوگ بولا کریں گے باپ بڑا اچھا تھا، دادا بڑے اچھے تھے، یہی بولتے رہیں گے اور بولنے والے بھی چلے جائیں۔ 3 نسلوں میں نہ علم باقی رہ رہا ہے، نہ دعوت باقی رہ رہی ہے، نہ تزکیہ باقی رہ رہا ہے، نہ علم باقی رہ رہا ہے۔ یہ تو وہ خاندان ہے جہاں پر نبوت باقی رہ رہی ہے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد سے فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ کیا نبی کو ضرورت ہے یہ پوچھنے کی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ نبی کی اولاد کی یہ گواہی دینے کی ضرورت ہے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ یہ ضرورت ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اسی کی فرما برداری کریں گے۔ اس سے یہ سمجھایا کہ جب نبیوں کو یہ فکر ہے اپنی اولاد اور اپنی نسل میں ایمان باقی رکھنے کی، تو ہمیں کیا پڑی اور ہمیں کیا اتنی غفلت کہ ہم بے فکر ہو جائیں کہ ہماری نسل میں ایمان اب وراثت کی طرح منتقل ہوگا۔ باپ دکان چھوڑ کے گیا، پراپرٹی چھوڑ کے گیا، جیسے وہ اولاد کو ملتی ہے ویسے مومن ہونے کی حالت میں مرا تو گویا کہ ایمان بھی وراثت میں منتقل ہوتا جائے گا۔ تیسرے جلیل القدر نبی حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی دعا کیا ہے؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام مانگ رہے ہیں توفنی مسلما، اے اللہ اسلام کی حالت میں وفات دے، نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے تو بہت بڑی غنیمت کی بات ہے۔ وہ کہہ رہے اللہ نہ صالحین کی صحبت کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ اب اس سے سمجھو یہاں صالحین سے انبیاء کی جماعت مراد ہے، لفظ صالحین سے نیک لوگوں کی جماعت مراد ہے۔ انبیاء قرآن کے اس لفظی ترجمانی سے صالحین کی صحبت، جو اور مقامات پر بھی اللہ نے ذکر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں 5ویں پارے کی آیت جو پڑھتے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کی صحبتوں سے جب نیک لوگ بے نیاز نہیں ہو سکتے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ ان آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبتوں سے نیک لوگ مستغنی نہیں ہو سکتے، تو ہم کس کھیت کے ہیں کہ یہ بولیں کہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت کی ضرورت نہیں، اور ہمیں خانقاہوں سے بیزار کی، اہل اللہ سے بیزار کی، صبح شام کے ذکر و مراقبے سے بیزار کی،
اور یہ بولتے رہنا یا سوچتے رہنا کہ خانقاہوں سے کیا ہوتا ہے، بزرگوں سے کیا ہوتا ہے۔ ہندوستان میں ایمان اسلام آیا بادشاہوں کے ذریعے سے یا اولیاء کے ذریعے سے؟ اولیاء کے ذریعے سے۔ جس نے بھی ہسٹری پڑھا ہے اور آنکھوں سے اندھی کالی پٹی ہٹا کے پڑھا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہے ہندوستان میں اسلام آنا، اولیاء کی برکت ہے ہندوستان میں اسلام آنا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہے جو تربیت کا ماحول قائم ہونا۔ سب جانتے ہیں، ہم نے تاریخ پڑھی نہیں ہے تو اس واسطے ہم سمجھتے ہیں ہم چوں دیگرے نہیں کہ ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہم جیسے نہیں، ہم سے لاکھوں کروڑوں درجے وہ لوگ ایک سفر میں 90 لاکھ لوگ اسلام قبول کرتے یا توبہ کرتے ہیں تو اس کی زندگی کے اصلاح و تربیت کا عالم کیا ہو؟ ایک سفر میں جس کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سفر میں ڈھاکہ سے اجمیر تک 90 لاکھ لوگ توبہ یا اسلام قبول کرتے ہوں، ایک سفر کا عالم ہے، تو پھر زندگی بھر کی تربیت اور اصلاح کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے ہزاروں سفر ان کے ایک سفر کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ کے سامنے سفروں کی تعداد تولی نہیں جاتی، اندرون اور بیرون کے سفروں کی تعداد گنی نہیں جاتی، سفر تولے جاتے ہیں اور وزن اخلاص کی برکت پہ آتا ہے۔ اسی واسطے حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرمایا کرتے تھے، کام کتنا بھی کر لو قبول اتنا ہی ہوگا جتنے میں اخلاص تھا، قبول اتنا ہی ہوگا جتنے میں اخلاص تھا۔ 20 رکعت پڑھا اس میں سے ایک بھی اخلاص پر نہیں تو ایک رکعت بھی قبول نہیں ہوگی، 2 ہی پڑھا، 2 رکعت میں سے صرف رکوع کی تسبیح اچھی لگ گئی، اخلاص پر رہی، وہ تسبیح قبول ہو جائے۔ وہاں پر گنے نہیں جاتے ہیں، یہ سیکولر ملک ہے، یہاں پر سر گنے جاتے ہیں، وہ اللہ کی عدالت ہے، وہاں پر تولے جاتے ہیں اور وزن اخلاص کی بنیاد پر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید الانبیاء ہیں، انسانوں کے، جناتوں کے، فرشتوں کے، نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ آپ کی دعا اس کثرت سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ تعجب سے پوچھتی ہیں، مال اکثر دعائی کا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا رسول اللہ آپ کیوں اکثر یہی دعا مانگتے ہیں، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو ہمیشہ اپنے دین پر جما کے رکھنا، یہ کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ام سلمہ انه ليس آدمی الا وقلبه بین اصبعین من اصابع اللہ۔ ام سلمہ سنو، ہر انسان کا دل اللہ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، ان شاء اقام ومن شاء قام ومن شاء زاغ، اللہ جب چاہتے ہیں اسے اس دین پر باقی رکھتے ہیں اور جب چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کبھی کبھار تو اپنی شان بے نیازی دکھانے کے لیے بھی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ شبلی نعمانی جیسے کو انہوں نے مبتلا کر دیا تو ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ جن کے مریدوں میں جنید بغدادی جیسے لوگ ہیں، اپنے شیخ کے مرتد ہو جانے، خنزیر چرانے، عیسائی عورت کے یہاں چلے جانے، اس سب آزمائش پر رونے والے مریدوں میں جنید بغدادی ہے۔ اپنے شیخ کے آزمائش میں اللہ نہ کرے 100 بار وہ آزمائش ہم پر آ جائے تو ہماری دعا کرنے کے لیے کوئی جنید بغدادی نہیں ہے۔ ایک سلیقے کا مسلی نہیں ملے گا جو دعا کر سکے، گھر کے افراد نہیں ملیں گے جو دعا کر سکے، انہیں تو حضرت جنید بغدادی جیسے مرید ملے تھے جو شیخ کی ہدایت کے لیے دعا کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جب چاہے پلٹ دیتے ہیں، اس واسطے ہمیشہ مانگتے رہو اس بات کی اللہ سے مدد اور دعا کہ اللہ اپنے دین پہ باقی رکھے۔ اور یہ آیت تو ہم سب اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھتے رہتے ہیں کہ قافلے کے قافلے، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے آخری زمانے میں
حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا جیسے لوگ فوج کے فوج اسلام میں داخل ہوئے ہیں ویسے ہی فوج کے فوج اسلام سے نکل بھی جائیں گے۔ بڑی بڑی تعداد جو اسلام میں داخل ہوئی تھی، بڑی بڑی تعداد وہ اسلام سے نکل بھی جائے گی۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام سے نکل جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد سے نکلا، مندر گیا، گھنٹی بجایا، زنار پہنا اور پورا نکال پھینک کر ہندوانہ تہوار میں طور طریقے میں آ گیا، ضروری نہیں ہے۔ بہت سے وہ لوگ ہوں گے جو ٹوپی، کرتے، پاجامے، داڑھی سب حالت میں، بلکہ عمرہ، حج، نماز، قرآن سب پڑھ کر بھی وہ اللہ کی نظر میں کافر ہوں گے۔ دلیل کیا ہے؟ حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، یاتی علی الناس زمان، ایک دور ایسا آئے گا، یجتمعون، لوگ جمع ہوں گے، ویصلون فی المسجد، نمازیں ہوں گی مسجد میں، ولیس فیہم مؤمن، ان میں سے کوئی مسلمان نہیں رہے گا، نمازی ہے مومن نہیں ہے، کس وجہ سے ایمان نکل چکا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں باب الخوف من ان يحبط عمله وهو لا يشعر قائم کیا، اور اس کے تحت میں حدیث ذکر کی کہ ایسا دور بھی آئے گا کہ بندے کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، وهو لا يشعر، اسے خبر بھی نہیں ہوگی کہ میں کافر بن چکا ہوں، اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا اسے۔ فتاوی شامی اہل فتاوی کی بہت معتبر کتاب ہے، اس میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے عام آدمی کو چاہیے کہ وہ ہفتے میں ایک بار اپنے ایمان کی تجدید کرتا رہے اور تجدید کے طور پر کلمہ اس نیت سے پڑھے کہ میں مسلمان بن رہا ہوں۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ وہ اپنے نکاح کی بھی تجدید کرتا رہے، پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا اور میری زندگی گزر رہی حرام کاری میں، اس واسطے نکاح کی بھی تجدید کرتا رہا۔ علماء اکرام بیٹھے ہیں، ابھی گوگل میں سرچ کر کے بتا دیں گے فتاوی کی ویب سائٹ پر فتاوی شامی کی بات ہے۔ 100 سال پہلے جب کہ کوئی یوٹیوب نہیں تھا، گوگل نہیں تھا، میڈیا نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، لیکن کفر اتنا عام ہونے کا اندیشہ تھا کہ عام آدمی کیا جملہ بول کر کافر ہو جائے گا پتہ نہیں، اس واسطے ہفتے میں ایک بار تجدید کلمہ، مہینے میں ایک بار تجدید نکاح کرتا رہے۔ انہوں نے یہ فقہا نے مذاق کے طور پہ نہیں لکھی ہیں عبارتیں، اسی واسطے پہلے وہ لوگ جو کالج پڑھے ہوئے آتے تھے اور ان کے نکاح ہوتے تھے تو بعض اپنے اکابر میں نکاح سے پہلے کلمہ پڑھاؤ، اس کے بعد نکاح کراؤ، یہ کتب فتاوی میں لکھا، پتہ نہیں کالج میں کتنی بار کفریہ کلمہ بچ چکا ہے اور کافر ہو چکا ہے، اور کافر کا مومن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر جب حالات دینداری کے آئے تو لوگوں نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، کیوں کلمہ پڑھا رہے ہیں؟ نکاح کے موقع پہ جھگڑے ہونے شروع ہو گئے، پھر سوچے چلو کوئی عافیت سے نکاح ہو جائے، کہاں لڑائی کرتے رہیں گے، ورنہ کفریہ کلمات اتنے عام، اتنے معمولی بن گئے لوگوں کے لیے۔ فتاوی تفسیر مظہری لکھنے والے مصنف قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو مالا بدہ منہ کتاب میں آخر میں باب الاحسان، جہاں مسائل کی پوری بحث ختم ہو گئی، اس کے بعد باب الاحسان، تصوف اور تزکیہ کی اہمیت، اس کے بعد باب کلمات الکفر، کفریہ کلمات کے احکام، اس میں 50 سے زیادہ جزیات انہوں نے نقل کیے، جس میں بندہ یہ بولے تو کافر، یہ بولے تو کافر، یہ بولے تو کافر، اس واسطے ان سب سے بچنا چاہیے۔ یعنی مطلب جو بچہ عالم بننے کے لیے آئے گا وہ پہلی کلاس میں آئے گا تو پہلی کلاس میں اسے سکھا رہے ہیں بھئی یہ سب باتیں کفر ہیں، اسے نہیں بولنا چاہیے، اور ہم 60 سال کے ہو گئے پھر بھی وہ باب کلمات کفر پڑھنے تیار نہیں، علماء سے سننے تیار نہیں۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں، روزہ ٹوٹ گیا، آ کے حضرت سے پوچھ رہا ہے کہ
روزے کی حالت میں کٹنگ کرا سکتے، روزے کی حالت میں انجیکشن ڈلا سکتے، روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھا سکتے، انسولین لے سکتے، روزے کی حالت میں غسل کر سکتے، روزے کی حالت میں برش کر سکتے، روزے کی حالت میں کچی مسواک نیم کی فلاں کی کر سکتے. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھ رہا ہے. جیسے نواقض صوم، نواقض صلاۃ پوچھ رہا ہے، ویسے نواقض ایمان بھی پوچھا کرو کہ ایمان کس سے ٹوٹ جاتا ہے. روزہ ٹوٹ گیا تو پھر قضا ہے، ایمان ٹوٹ گیا تو ساری زندگی کے اعمال حقارت ہو جائیں گے. کتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے علماء کے دروس کی، کہ علماء مسائل بتائیں، عقائد بتائیں، قرآن کی تفسیر کریں، حدیث بتائیں، تاکہ ہمیں پورا دین معلوم ہو کہ پورے دین کے ذریعے سے اپنے دین کی حفاظت ہوگی. ورنہ تو وہی بات ہوگی جو ہمارے بڑوں نے سمجھایا، ہاتھی کا پیر پکڑ کر سمجھا یہی آتی ہے، کان پکڑ کے سمجھا یہی آتی ہے، سون پکڑ کے سمجھا یہی آتی ہے، آتی اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. یہی حال ہوگا اگر آدمی کسی ایک جز کو پکڑ کر پورا دین سمجھے گا. حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے جیسے ایک جسم جان کو زندہ رکھنے کے لیے ہزاروں اعضاء دیے ہیں. آنکھ بھی دیے، اس کا کام کر رہی ہے، کان دیے، اس کا کام کر رہی ہے، ناک اس کا کام کر رہی ہے، زبان اس کا کام کر رہی ہے. کبھی کوئی ڈاکٹر ایسی حماقت نہیں کیا کہ ناک کا آپریشن کر کے کوشش کر رہا ہے کہ ناک سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ سونگنے کے ساتھ ساتھ دیکھنے کی بھی کوشش کرنا، سننے کی بھی کوشش کرنا. کوئی ڈاکٹر ایسی حماقت نہیں کرے گا. ناک شرافت سے سونگ لے بس کافی ہے، آنکھ دیکھ لے بس کافی ہے، کان سن لے بس کافی ہے. کان سے دیکھنے کا مطالبہ، آنکھ سے سننے کا مطالبہ جیسے بے وقوفی ہے، ایسے ہی ہر آدمی سے 10 کام کا مطالبہ بے وقوفی ہے. یہ شعبہ رہے گا دیکھنے کا، یہ شعبہ رہے گا سننے کا، یہ شعبہ رہے گا بولنے کا، یہ شعبہ رہے گا سونگنے کا، یہ شعبہ رہے گا چلنے پھرنے کا، یہ شعبہ رہے گا چھونے کا. جیسے انسان کے اعضاء کے مختلف کام ہیں، ویسے دین کے مختلف شعبے، ہر شعبہ اپنی جگہ پہ کام کرے گا تو دین مکمل امت میں زندہ رہے گا. اگر کسی شعبے کو پورا دین سمجھ لیا وہ دیندار ہو ہی نہیں سکتا. اس نے نبی کے لائے ہوئے دین کے دوسرے شعبوں کا انکار کر دیا، چاہے زبانی ہو چاہے عملی ہو. اس واسطے یہ عاجز بعض مرتبہ تھوڑا نیچے اتر کر کہتا ہے علماء اکرام کی محنتوں کے صدقے ہم دیندار بنے. دیندار بننے کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم علماء کو دین سکھانے لگیں تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ بیٹے ہیں اور یہ باپ ہیں، آپ باپ بنے لیکن اپنے بیٹے، لیکن اپنے باپ کے باپ نہ بنے. آپ باپ بنے لیکن اپنے بیٹے کے، لیکن آپ اپنے باپ کے باپ نہ بنے. تو پھر یہ باپ نہیں، بیٹا نہیں، خاندانی سلسلہ رشتہ نہیں، نسب نہیں، کچھ باقی نہیں رہے گا. ہر شعبے کی قدر، ہر شعبے کی عظمت اس واسطے دعاؤں میں سکھایا گیا. پورے عالم میں دین زندہ ہونے کے لیے، پورے عالم میں دین زندہ ہونا ہو، کوئی ایک بندہ بتا دے کہ پورا دین سیکھنے کے لیے کسی کے پاس کوئی ایک کتاب ہے کہ اگر وہ ایک کتاب پڑھ لے گا تو پورا دین اسے معلوم ہو جائے گا. ایسی کوئی کتاب آج تک لکھی گئی ہے تو بتا دیں کسی کے پاس ایک کتاب ایسی ہے کہ آپ پڑھ لیں گے، عقائد بھی آ جائیں گے، عبادات بھی آ جائیں گے، معاملات بھی آ جائیں گے، معاشرت بھی آ جائے گی. اس کے بعد آپ کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی، پورا دین اسے ایک کتاب میں آ گیا ہے کہ ایک کتاب ہے. تو علماء اکرام سے پوچھ لیں ہیں کیسے؟ ہمیں تو نہیں ملی آج تک کوئی ایسی کتاب. جب شعبے بن گئے، علم کلام کے لیے فلاں کتاب، عبادات کے لیے فلاں کتاب، معاشرت تجارت معاملات کے لیے فلاں کتاب، ہر شعبے کا الگ الگ ایک مستقل فن بن گیا، یہ ائمہ بن گئے، تو ہم کسی کے بے نیاز نہیں ہو سکتے. اسے ہم تھوڑا اور نیچے اتر کے سمجھ جائیں. جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے، آپریشن کی نوبت آئے اور آپریشن تھیٹر میں اسے لے جایا جائے تو آپریشن کون کرے گا؟
جس کے ہاتھ میں چاقو ہے وہ کر دے، قصائی کے ہاتھ میں بھی ہے، تو آپریشن کرنے والا ڈاکٹر الگ رہے گا، سیزرنگ کا سرجن الگ رہے گا، تو آتے ہی وہ سیدھے آپریشن کر دے گا، کیا کرے گا؟ پہلے اس کے جسم کا پورا بی پی لیول میں ہے، شوگر لیول میں ہے، دماغ صحیح ہے، سب چیک کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر اسے انیستھیشیا دینا پڑے گا، انیستھیشیا دینے سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ حجام کو لانا پڑے گا، حجام کو لا کے جو بال آپریشن کے لیے غیر ضروری ہیں، نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اسے نکالنا پڑے گا۔ اب کوئی ڈاکٹر یہاں پر حجام کی توہین تحقیر نہیں کرتا، ضرورت ہے میرا آپریشن فیل ہو جائے گا اگر وہ صحیح نہیں مڑائے گا۔ سبحان اللہ، پتا چلا ایک ہی شعبے کے ہیں لیکن ضرورت پڑنے پر آدمی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو، ڈی ایم ایم ڈی کیا ہو، لیکن سڑک کے حجام کو بہر صورت اپنے آپریشن میں معاون بنانا پڑے گا۔ وہ عزت سے بلاتے ہیں، ٹائمنگ رہتی ہے، وہ بھی اچھے ڈریس میں آتا ہے، اپنا کام کر کے جاتا ہے، انیستھیشیا کی ضرورت پڑی وہ اپنے حساب سے رہتا ہے۔ معلوم یہ ہوا بہت بڑے بڑے ڈاکٹر تو وہ ہیں جنہیں انجیکشن دینا نہیں آتا، اس کے لیے الگ سے کوئی ہونا نرس جو انجیکشن دے سکے۔ بعض ڈاکٹر ہوتے ہیں جنہیں گلوکوز وغیرہ چڑھانے کے لیے رگ پکڑنا نہیں آتا، چونکہ وہ اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے، وہ کسی لیڈی کو بلائے گا کہ وہ ماہر رہتی ہے، 1 منٹ میں رگ پکڑ کے بتا دیتی ہے، ڈگری نہیں ہے اس کے پاس۔ ایک شعبہ چلنے کے لیے جسمانی صحت کا وہ دسیوں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک آدمی کی صحت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں کیوں اتنی عقل نہیں آتی کہ دین کا شعبہ قائم ہونے کے لیے ہمیں ہر آدمی کی ضرورت پڑتی ہے جس سے دین زندہ اور معاون بن سکے۔ ہمیں قرآن کی بھی ضرورت ہے، حدیث کی بھی ضرورت ہے، فقہ کی بھی ضرورت ہے، اصلاح معاشرہ کی بھی ضرورت ہے، مسلم پرسنل لا کی بھی ضرورت ہے، جمعیت کی بھی ضرورت ہے، ہر شعبے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ ہمیں علماء اور اہل اللہ کی ضرورت ہے، ان سے علم آئے گا، ان سے عمل آئے گا، اور کوئی ان سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ دینداری گزرگی گمراہی کا نام رہے گا۔ انبیاء علیہ السلام جب اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ دل کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں، تو ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں بڑے خطرے میں رہنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا ہمیں اپنے ائمہ اکرام سے فتنوں کے دور میں، بالخصوص جب ہر طریقے سے فتنہ علم کی شکل میں بھی آتا ہے، فتنہ بزرگی کی شکل میں بھی آتا ہے، فتنہ بعض مرتبہ گروپ بندی کی شکل میں بھی آتا ہے، سیاست کی شکل میں بھی آتا ہے، مال دولت اولاد کی شکل میں بھی آتا ہے۔ بڑا مشہور جملہ ہے، یاد رکھنا چاہیے، وائرس کے زمانے میں ڈاکٹر کی سنو گے جان بچے گی، فتنوں کے زمانے میں علماء کی سنو گے ایمان بچے گا۔ وائرس کے زمانے میں ڈاکٹر کی نہیں سنیں قبرستان آباد ہوگا، فتنوں کے زمانے میں علماء کی نہیں سنیں کفرستان آباد ہوگا۔ کبھی بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، اور بالخصوص جو دیندار طبقہ ہے، ہمیں علم و ذکر میں بھی علم کی علماء کی قدر سکھائی گئی، اور اکرام مسلم میں بھی ہمیں سکھایا گیا چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کی قدر نہ کرے، علماء کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ ہماری تعلیم کا حصہ ہے، ہماری تربیت کا حصہ ہے، اس واسطے ہم کبھی ان علماء سے، ان اہل اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں صحابہ اکرام کی زندگیاں کیسے ایمان کے بارے میں خوف کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ کافی ہے عبرت کے طور پر۔ پہلا واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پڑھا لکھا تھا، اسلام قبول کیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے وحی لکھنے کی خاطر کاتب وحی بنایا۔ کاتب وحی کا مطلب قرآن جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے، پہلی بار اتری آیتیں، تو فرسٹ ٹائم لکھنے کے لیے جس کو بلا کر بٹھائیں گے وہ کاتب وحی ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے سب لکھ لو، ان سب کو کاتب وحی نہیں کہا جائے گا۔
آسمان سے اترنے کے بعد پہلی بار جس کے ذریعے سے آپ علیہ السلام لکھائیں وہی کاتب وحی ہوگا. اس کے بعد دوسرا کاپی کر لے وہ کاتب قرآن ہوگا, کاتب وحی نہیں ہوگا. بڑا مقام ہے کاتب وحی کا صحابہ کی نظر میں بھی. اس بندے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وحی لکھنے کے لیے اپنے پاس رکھا. اس نے سورہ بقرہ یاد کیا, سورہ آل عمران یاد کیا, اور سورہ مومنون کی آیت جہاں پر اللہ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا اس میں آپ علیہ السلام آیتیں لکھاتے لکھاتے آخر میں غالباً ہے فاحسن الخالقین. یہ جملہ آپ علیہ السلام فرما ہی رہے تھے, وہ پہلے کہہ دیا فاحسن الخالقین, فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ جملہ نکل گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہی جملہ ہے. یہاں سمجھو رسول اللہ کی صحبت کی برکت اتنی ہوگی, جو آیت ابھی نازل ہوئی اس نے سنا بھی نہیں ہے, صحبت کی برکت سے اللہ نے اس کے دل میں بھی ڈال دیا اور وہ قرآن کا حصہ بن گیا. سبحان اللہ. تو ہمیں جو دین مل رہا ہے وہ ان نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے مل رہا ہے, اور جیسے ہی ملا تو ہم سمجھ گئے یہ ہمارے ابا حضور کی پراپرٹی تھی, تو ہم ان سے بے نیاز ہونا شروع ہو گئے. تو رسول اللہ سے وہ صحابی بھی بے نیاز ہو گئے اور جا کر کافروں سے مل کر کہنے لگے کہ ارے محمد پہ جو قرآن اترتا ہے وہ میں بھی بول سکتا ہوں. یہ کہہ کر نعوذ باللہ وہ انکار اسلام بھی کر دیے, رسول اللہ کی توہین تحقیر بھی کر دی اور اسلام سے نکل گئے. جس کی صحبت کی برکت سے ملا تھا اسی کی صحبت کا انکار کر دیا. یہاں سمجھو جن شعبوں سے ہمیں دین مل رہا ہے ہم ان شعبوں کا انکار کر دیں گے تو وہی ان شعبوں کے خیر سے محروم ہو جائیں گے. ہمیں علم مدارس سے ملتا ہے, ہمیں تقویٰ طہارت اہل اللہ کی صحبت سے ملتا ہے, ہمیں بنیادی دینداری دعوت و تبلیغ کی محنت سے ملتی ہے. کسی محنت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ ابتدائی درجہ ہے, تبلیغ کے احسانات ماننا ہوگا. اس کے بعد علم کا درجہ ہے, ان کے ذریعے سے مسائل ساری زندگی کے شریعت مطہرہ کے حل ہوں گے. ان کے آگے اپنے تقویٰ طہارت کے مسائل اہل اللہ سے حل ہوں گے. کسی شعبے کا انکار نہیں ہوگا. اگر انکار ہوا تو پھر اس شعبے کے خیر سے بندہ معروم کر دیا جائے. جب چلے گئے چند دنوں کے بعد بندہ انتقال ہو گیا. دفنانے کے لیے قبر کھودی گئی. قبر کھود کے جیسے ہی پلٹے فوراً قبر نے اٹھا کر باہر پھینک دیا. دوسری جگہ کھودے, تیسری جگہ کھودے, جہاں بھی دفناؤ قبر باہر پھینک رہی ہے ڈیڈ باڈی کو. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر سنایا, آپ نے فرمایا ساری زمین اس کی قبر بن جائے تو بھی زمین اسے قبول نہیں کرے گی. اسے چھوڑ دو, چیل کوے گٹ کھا کر ختم کر دیں گے, اس کا عذاب دنیا سے ہی شروع ہو جائے گا. کیونکہ اس نے جس کی صحبت اور جس کی تربیت کا انکار کیا ہے کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. تو آپ اندازہ کرو نبی کی صحبت کسی کو ایک بار مل جائے کتنا مقام بلند ہو جاتا ہے. کاتب وحی بن جائے درجہ بڑھ گیا. پھر نبی کی صحبت میں سورہ بقرہ آل عمران یاد کر لے. آج کتنے دینداروں کو سورہ بقرہ آل عمران یاد ہوگا؟ یاد بھی ہو جائے تو نبی کی صحبت میں تو یاد نہیں ہوا. کاتب وحی تو نہیں بنا, صحابی تو نہیں بنا, کتنے فضائل تھے شروع میں, لیکن جب اسی فیض کا انکار کر دیا تو انجام کہاں پہنچا. اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے. جو ملا ہے کبھی بھی اپنی اصلیت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جہاں سے ملا. حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ضم الہوا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, ایک حاجیوں کی جماعت حج پر جانے لگی. پیدل سفر ہوتا, اونٹوں پہ سفر ہوتا. وہ زمانہ کشتیوں کا بھی کم تھا, ہوائی جہاز بسز کچھ بھی نہیں تھے, یا تو اونٹ یا تو گھوڑا یا تو پیدل. تو پیدل سفر حج پر نکلے. کتنی بڑی مجاہدے کی بات, نہ سڑکیں بنی ہیں, نہ روڈ بنے ہیں, نہ کہیں ہوٹل ہے, نہ کوئی ٹھکانہ ہے. آدمی اپنا توشہ لے کے چلنا ہے, کہیں کھلانے پلانے والے نہیں ہیں. آج کے زمانے کے پیدل حج سے بھی لاگ کرتے اس زمانے کا مشکل تھا. ایک جگہ پر وضو بنانے یا پانی پینے کے لیے رکے. ان میں سے ایک آدمی کی عیسائی لڑکی پر نظر پڑ گئی. وہی اس کا دل پلٹ گیا
اپنے دوستوں سے کہا کہ تم آگے جاؤ، میں بعد میں آتا ہوں۔ پانی پی کر یا وضو بنا کر سیدھے اس لڑکی کے پاس گیا اور کہنے لگا میں تم پر عاشق ہو گیا ہوں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، تم مسلمان ہو، نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا میں اسلام چھوڑنے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہنے لگی میرے باپ سے بات کر لوں۔ جا کے باپ سے بات کیا، کہنے لگا اگر اسلام چھوڑ کے ہمارے مذہب میں آتے ہو تو پھر ہم تیار ہیں۔ شادی ہو گئی، 1-2 بچے ہو گئے۔ یہ حج کا قافلہ جا کر پتہ نہیں کب واپس آیا، پھر وہاں سے گزرتے ہوئے اسی بستی میں آ کر لوگوں سے پوچھا کہ ہمارا ایک ساتھی یہاں اتنے سال پہلے رک گیا تھا، وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا اس عیسائی گھر میں جا کے معلوم کرو۔ جب وہاں جا کر پوچھا تو کہنے لگے وہ تو انتقال ہو گیا ہے، میں اس کی بیوی اور یہ اس کے بچے ہیں۔ عیسائیوں کے قبرستان میں اسے دفنایا گیا۔ یہ لوگ روتے ہوئے اس کی قبر کے پاس گئے اور اتنا رونے لگے اور اللہ کی بے نیازی دکھانے لگے کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا۔ حج پہ جانے والے حاجی کے دل کو پلٹ کر مرتد بنا کے، کافر بنا کے عیسائیوں میں دفنا دیا۔ مسجد آنے والا کیسے مغرور ہو سکتا ہے؟ اپنے چھوٹے موٹے دین کے کاموں میں کیسے مغرور ہو سکتا ہے؟ حج پہ جانے والے کو بیت اللہ سے لوٹا کر وہ کفرستان میں پہنچا دے، اتنے بے نیاز ہیں وہ۔ تو وہاں رونے لگے تو وہ خاتون جو اس کی بیوی تھی، وہ ان کے رونے کو دیکھ کر تعجب سے پوچھا یہ تمہارا بھائی تھا، خاندانی رشتہ داری تھی کہ اتنا رو رہے ہو؟ میرا شوہر تھا، میں نے روئی اتنا جتنا تم رو رہے ہو۔ تو یہ لوگ کہنے لگے موت پر رونا نہیں آ رہا ہے، بغیر کلمے کے موت پر رونا آ رہا ہے، اور اس ڈر سے رو رہے ہیں کہ اللہ جیسے اس کی موت ہوئی ویسے کہیں ہماری موت نہ ہو جائے کہ بغیر کلمے کے ہم دنیا سے چلے جائیں۔ تو اس خاتون نے پوچھا ایمان اتنی بڑی نعمت ہے؟ اسے قبر کے پاس بیٹھ کے سمجھایا گیا کہ ایمان ہے تو کیا ملے گا، نہیں ہے تو کیا ہوگا۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں اسی قبر پہ بیٹھ کے اس خاتون نے کہا کہ پھر تو مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دو۔ سبحان اللہ۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے، حج پہ آنے والے حاجی کو کافر بنا کے مارا اور کافر کی قبر پہ بٹھا کے مسلمان بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنے ڈرنے کا مقام ہے۔ یہ سارے فتنے اسی دور میں آتے ہیں کہ بندہ ایمان سے خالی ہو جائے۔ ان فتنوں کی حفاظت کے لیے ہمیں پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے جمہور امت کی رائے سے کبھی نہیں ہٹنا چاہیے، چاہے عقائد میں ہو چاہے مسائل میں ہو۔ جمہور امت نے قرآن کی جو تفسیر کر دی، حدیث کی جو تشریح کر دی، نیا زمانہ نئے حالات آنے اور بدلنے کی وجہ سے بھی ایسی تشریح نہیں کرنا جو جمہور امت کی تفسیر اور تشریح کے خلاف ہو۔ اپنی ذاتی رائے کو اجتہاد کا درجہ دے کر مسلط کرنا امت کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے۔ کہیں دینی کام کر کے تنخواہ لینے کو عیب سمجھنا، اسے دین نہ سمجھنا۔ ایک مرض یہ بھی بڑھتے جاتا ہے کہ پیسہ لے کے امامت کرتے، پیسہ لے کے مدرسہ پڑھاتے، تنخواہ لے کے فلاں کام کرتے، یہ دینداری کیسے ہو سکتی ہے، یہ دین کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جہالت ہے، بے وقوفی ہے۔ مزید تشریح کرنے کا موقع نہیں ہے۔ جن کو پڑھنا ہو مستقل دینی امور پر اجرت کے شرعی احکام 350 صفحات پر کتاب لکھی گئی ہے۔ اپنی منمانی تشریح نہیں کرنی چاہیے۔ کہیں پر زکوٰۃ کے مسائل میں دخل دیا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینا کس کو نہیں دینا، کون سے ادارے مستحق، غربا مستحق، فقراء مستحق، مدارس مستحق، اپنی رائے ٹھوکی جانے لگی ہے۔ ایسی تشریحات، آیات کی ایسی تفسیر، احادیث کی ایسی تشریح جو حدیث سے، مفسرین سے، محدثین سے ثابت نہیں ہے، وہ مسلط کرنا یا جمہور کی رائے سے ہٹنا، یہ فتنہ اور پھیلاتا اور برپا کرتا ہے، فتنوں سے بچاتا نہیں ہے۔ امت اور فتنوں کا شکار ہوتی جاتی ہے۔ دوسرا کام فتنوں کے دور میں جو کرنے کا ہے، جمہور کے آراء سے ہٹنے سے بچنے کے ساتھ ساتھ دوسرا اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی تماشائی بنے نہیں رہنا۔ تماشائی کا مطلب وہ ایسا کر لے رہے میرے کیا کرنا، وہ ایسا کر لے رہے میرے کیا کرنا، وہ ایسا کر لے رہے میرے کیا کرنا، میں بہت شریف بن کے دیکھ رہا ہوں بس کچھ نہیں کر رہا۔ یہ فتنوں کے دور کی شرافت نہیں ہے۔
فتنوں کے دور میں آدمی تماشائی بنے گا تو ایک دن فتنہ پرور بن جائے گا. جیسے شرابیوں کے ساتھ رہتے رہتے ایک دن شرابی بن جائے گا، جواریوں کے ساتھ رہتے رہتے ایک دن جواری بن جائے گا. فتنہ پروروں کو تماشائی بن کے دیکھتے ہوئے ایک دن خود فتنہ پرور بن جائے گا. صاف بولنا پڑے گا، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. مصالحت، مصلحت پسندی. حضرت تانوی فرماتے ہیں، ملفوظات میں لکھا ہے کہ مصلحت پسندی کے ان مصالح کو خواتین کے مسالے کی طرح پیس دو، اور جتنا پیسو گے اتنا ہی لذیذ کھانا بنے گا. مصالح کو مسالے کی طرح پیس دو، جتنا پیسو گے جتنا ہی مزیدار کھانا بنے گا. اور میاں مٹھو، ہر دل عزیز، سب کے معزز بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہر دل عزیز بننے کی ضرورت نہیں، عبد العزیز بن جاؤ. سبحان اللہ. ہر دل عزیز بننے کی ضرورت نہیں، عبد العزیز بن جاؤ، بس ختم. اس کے بندے بن گئے کافی ہے، باقی سب کو منانے کی ضرورت نہیں، وہ سب کو منا لے گا. اللہ اکبر. فتنوں کے دور میں تماشائی بننے کی اجازت نہیں ہے. صاف صاف کہنا پڑے. ارے کلمہ شروع ہوتا ہے اسی سے، لا الہ. پہلے انکار کرو سب کا، کوئی نہیں ہونا. بعد میں توحید کا انکار کرو گے، پہلے شرک کا انکار کرو. پتا کیا چلا، صرف پازیٹیو وے نہیں چلے گا کہ نہیں میں یہ مانتا ہوں بس. اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں، میں کچھ بھی نہیں بولوں گا، خاموش رہوں گا. یہ نہیں چلے گا، بولنا پڑے گا. وہ خدا نہیں ہے، یہ خدا. لا الہ وہ خدا نہیں ہے، الا اللہ یہ خدا. سبحان اللہ. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا بندہ مسلمان. اور تیسرا کام ہے فتنوں کے دور میں علماء کی صحبت. مجالست اہل الصلاح یورث فی القلوب الصلاح. اہل اللہ کی صحبت، علماء کی صحبت، یہ دلوں کے اندر تقویٰ طہارت پیدا کرتی ہے. مالدار کے ساتھ رہے گا تو بہترین کپڑے پہننے کا شوق، مال کمانے کا شوق. اور زمیندار کے ساتھ رہے گا تو یہ باغ، یہ امرئی، یہ کھیت، یہ زمین کا شوق. اور اگر کسی اور بزنس والے کے ساتھ رہے گا، سنار کے ساتھ رہے گا تو یہ گولڈ، وہ چین، وہ فلاں کا شوق. اس طرح بڑھتے جائے گا. علماء کے ساتھ رہے گا علم کا شوق، اہل تقویٰ کے ساتھ رہے گا تو تقوی کا شوق بڑھے گا. اسی واسطے کتنی بڑی اہمیت دکھائی ایک جملے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے. پسر نوح بابدا نشست خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف روز چند بے نیکا گرفت مردم شد. سبحان اللہ. نوح علیہ السلام کا بیٹا، نبی کا بیٹا، جلیل القدر نبی آدم ثانی جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا بیٹا ہے. معمولی انسان کا نہیں ہے، کسی عالم کا، کسی حافظ صاحب کا، مفتی صاحب کا، داعی صاحب کا نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے. لیکن بابدا نشست، صحبت غلط مل گئی، خاندان نبوتش گم شد. نبی کیا بنتا، مسلمان بھی نہیں بن سکا، طوفان میں ہلاک و برباد ہو گیا. سگے اصحاب کہف روز چند. اصحاب کہف کا کتا کس کا بھی ہو، اصحاب کہف کا ہو، کسی کا بھی ہو، ناپاک ہے، برتن میں منہ ڈال دے 3 بار 7 بار، مٹی سے مانگنا، مختلف روایات، اتنا ناپاک ہے. لیکن بڑے نیکا گرفت، چند دن نیک لوگوں کی صحبت اپنایا، مردوم شد. اللہ نے اس کا بھی بہترین تذکرہ قرآن میں کر دیا. اس سے سمجھ میں آیا صحبت اچھے لوگوں کی چاہیے. اور اس زمانے میں فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بہترین صحبت اہل اللہ کی اور اہل علم کی صحبت. وہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی اپنی مسجدوں میں دروس کا اہتمام کرنا. درس قرآن، درس حدیث، درس تفسیر، درس فقہ اور درس عقائد. 4 دروس ہر مسجد میں ہونے چاہیے کہ ہمارا مسلمان 60 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، دینداری کے نام پہ قرآن کی ایک سورت نہیں سمجھ سکے، مجرم بنا کر کھڑا کیے جائیں گے خدا کی بارگاہ. قرآن سمجھنا امت کا مکلف نہیں ہے، امت مکلف نہیں اس بات کی. 500 آیتیں ہیں جس میں دخل نہیں دینا چاہیے، جو فقہا کا حق بنتا ہے، وہ اجتہاد سے متعلق احکام کے متعلق آیات ہیں. باقی قصص، عبر، واقعات، حکایات کی جو آیتیں ہیں، جنت جہنم کی جو آیتیں ہیں، میں اس کے سمجھنے کا مکلف نہیں ہوں. ایک آیت روزانہ نہیں سمجھ سکتا، عالم دین سے درخواست نہیں کر سکتا کہ مجھے قرآن کا مطلب سمجھا دیجیے، اس آیت کا مطلب سمجھا دیجیے. بجائے اس کے کہ میں سمجھنے کے، سمجھانے والے سے
میں ابھی قرآن سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی. اللہ اکبر. اللہ. کیا 100 سال سے امت گھاس کاٹ رہی ہے؟ دین کے سارے شعبے جو قائم ہیں یہ سب گھاس کاٹنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں کہ امت کو قرآن سمجھنے کی استطاعت پیدا نہیں کر سکے. یہ ہماری نفس کی مکاری ہے کہ میں سمجھنے تیار نہیں ہوں تو امت کا نام لے کے بول رہا ہوں کہ قرآن میں وہ صلاحیت پیدا نہیں. امت میں قرآن سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. قرآن کی صلاحیت یہودی قرآن سمجھ رہا ہے, دشمن قرآن سمجھ رہا ہے, اس میں صلاحیت پیدا ہو گئی اور میں دیندار ہو کے مجھ میں قرآن سمجھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی. کیا منہ دکھائیں گے ان صحابہ کو, ان تابعین, ان اولیاء کو جنہیں قرآن کی ایک آیت سمجھ میں نہیں آتی, ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا, تو رات کے 4-4 گھنٹے 6-6 گھنٹے اور آپ گردانی کرتے کرتے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے, اس لفظ کا مطلب کیا ہے, سمجھنے کے لیے اپنے ہفتے لگا دیا کرتے تھے, اور میں زندگی میں ایک سورہ نہیں سمجھنے تیار ہوں. عزیز الفتاوا, فتاوا دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی 2 جلدوں میں جو چھپی ہے عزیز الفتاوا کے نام سے, مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر سورہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ یہ پڑھتے ہوئے آیت آئی وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اس آیت کا مطلب ہے کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا. مطلب یہ ہوا اس کو اسی کے عمل کا ثواب ملے گا, یعنی دوسرے کے عمل کا ثواب اسے نہیں ملے گا. کہ مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے ثواب نہیں ہو سکتا کہ میرے عمل کا ہی مجھے ثواب ملے گا, دوسرے کا نہیں ملے گا. تو بیٹا اگر پردے بخشنا چاہے نہیں ملے گا. تو قرآن کی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایصال ثواب غلط ہے, جبکہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ایصال ثواب صحیح ہے. یہ امت ہم ثواب کے بھی قائل ہیں, ایصال ثواب کے بھی قائل ہیں, عذاب کے قائل ہیں, ایصال عذاب کے قائل نہیں. سبحان اللہ. کہ میں گناہ کروں اور عذاب دوسرے کو مل جائے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. قرآن الگ سمجھ میں آ رہا ہے, عقیدہ الگ ہے. دیوبند سے رات میں حضرت عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدل چل کر فجر کی نماز سے پہلے گنگو پہنچے. اللہ اکبر. پیدل چل کے صبح کی نماز کے لیے وضو بنانے کے لیے جب حضرت رشید احمد گنگوئی آئے, دیکھا دیوبند کا مفتی یہاں ہے, پوچھا میں کیا کیسے آئے, رات بھر پیدل چل کے آیا. ایسی کیا بڑی پریشانی آ گئی کہ پیدل آئے, کل صبح آ جاتے. کہنے لگے حضرت ایک آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, وہ پوچھنے کے لیے آیا. تو حضرت نے فرمایا ایسی جلدی ایک آیت کا مطلب پوچھنے کے لیے رات بھر پیدل سفر کر کے آئے, صبح ہونے کے بعد بھی لوگ آیت کا مطلب سمجھ سکتے تھے. تو حضرت نے کیا فرمایا, حضرت ڈر لگا اس بات سے کہ عقیدہ الگ ہے, آیت الگ ہے, کہیں آیت سمجھنے سے پہلے مر جاؤں تو اللہ کو کیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس لیے صبح ہونے سے پہلے آ گیا کہ پہلے آیت سمجھ لو. ایک آیت سمجھ میں نہیں آئے کہ اتنی بے چینی, اور وہ 30-35 میل کا سفر کر کے جا رہے ہیں ساری رات چلتے ہوئے. میرے گھر کا میری مسجد کا امام درس قرآن دینے تیار ہے, میں بیٹھنے تیار ہوں. وہ قرآن سمجھانے تیار ہے, میں سمجھنے تیار نہیں ہوں. کس کی خاطر نازل ہوں آپ کے لیے قرآن؟ میرے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوئی. کافر پڑھنے تیار نہیں ہے, وہ بول رہا ہے کہ جہاد کی ساری آیتیں نکال دو, پردے کی آیتیں نکال دو, میراث کی آیتیں نکال دو, شراب کی آیتیں نکال دو, حدود و تاجرات کی آیتیں نکال دو, خاک کیا باقی رہے گا؟ میں سمجھنے تیار نہیں. وہ نکالنے پہ تلا ہوا کہ کس کی خاطر نازل ہوا قرآن؟ یہ مردوں کی خاطر نازل ہوا کہ مر گئے تو قرآن خوانی کرتے بیٹھ جائیں, بیماروں کی خاطر نازل ہوا کہ مر گئے تو دم کرتے رہ جائیں. حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ میں اللہ نے سعی ایمانی کی نفی کی ہے, سعی عملی کی نفی نہیں ہے. 2 جملوں میں حل کر دیا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے انسان کو اس کے ایمان کا ہی فائدہ ہوگا, دوسرے کے ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا. مطلب باپ مومن ہے, بیٹا کافر ہے, تو باپ ایمان والا ہے بول کے بچے کو بھی جنت مل جائے, ایسا نہیں ہوگا.
ایک کا ایمان دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ مطلب ہے آیت کا۔ اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ سعی عملی کا ہے کہ دوسرے کے عمل سے دوسرے کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس کی دلائل ہے من دل علی خیر فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، یہ ساری دلائل ہیں جس کی وجہ سے سعی عملی کی نفی نہیں ہے۔ ہم یہاں سمجھیں، ایک آیت سمجھ میں نہیں آئی تو ساری رات پیدل چلے، اور ہمارے یہاں درس قرآن کا اہتمام نہیں، درس حدیث کا اہتمام نہیں، درس فقہ کا اہتمام نہیں، مسائل امت، ایک مسئلہ سمجھنا، ایک مسئلہ سمجھنا 200 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ ساری رات نفل پڑھنے سے مسائل سمجھنا زیادہ لاکھ درجے بہتر ہے، اس لیے کہ مسائل سمجھا ہوا شخص اعتدال پہ رہتا ہے، مسائل سمجھا ہوا شخص گمراہ نہیں ہوتا ہے، مسائل سمجھا ہوا شخص غلو میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ امت اس سے کٹی ہوئی ہے، ہمیں ترغیب دی گئی، ہمیں ہدایت دی گئی، مسائل والا علم اپنے علماء سے پوچھ کر چلے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ مفتی صاحب کوئی فتویٰ دینے لگے۔ یہ تو ویسے ہی ہوا جیسے حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، اور ایک صاحب بازو بیٹھے ہیں ہمارے جیسے ہی شریف آدمی جنہیں اپنی شرافت کا بہت ذام رہتا ہے۔ ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت شہوت بہت بڑھ رہی ہے، کیا کروں؟ یا تو شادی کرو یا تو روزہ رکھو۔ تو یہ سوال کر رہے ہیں کن سے؟ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی سے۔ جو بازو صاحب بیٹھے تھے وہ فوراً بولنے لگے، ارے حدیث میں ہے روزہ رکھو۔ تو وہ صاحب بولے روزہ رکھا تو اور شہوت بڑھ رہی ہے، کیا کروں؟ اب جو صاحب بازو بیٹھے تھے وہ خالی حدیث سنے تھے، مطلب نہیں سمجھے تھے، تو اب وہ خاموش بیٹھ گئے۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا جواب دو، جواب دو۔ اب وہ پھی کا منہ ڈال کے ہی کر رہے، اب کیا ہوگا ہی کرنے سے؟ اب کیا ہوگا؟ وہ جب پوچھ رہا تھا مفتی صاحب سے، مولانا سے، تو بیچ میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر کے پاس اگر پیشنٹ آئے تو بازو کوئی پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ بولا یہ گولی کھا لو، تمہارے پاس آیا میں گولی لینے کے لیے، میں ڈاکٹر کے پاس آیا ہوں۔ یہ ذام پیدا ہو جانا کہ میں کچھ معلومات سے ڈاکٹر کے لیول کو پہنچ گیا۔ یاد رکھو، ہر سفید کوٹ پہننے والا ڈاکٹر نہیں ہوتا، ہر کالا کوٹ پہننے والا وکیل نہیں ہوتا، جس کے ہاتھ میں چاقو ہو وہ سیزرنگ کرنے والا نہیں ہوتا۔ ظاہری لباس ڈگریاں نہیں دلاتا ہے، اس کے لیے کورس کرنا پڑتا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے تنبیہ فرمائی، مسائل میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ پھر اس کو سمجھایا، کبھی کبھار روزہ رکھو گے شہوت بڑھے گی، حدیث میں جن روزوں کا تذکرہ ہے مسلسل رہنے پر شہوت گھٹے گی، اس لیے پیر جمعرات کا نہیں، مسلسل روزے رکھو، صوم داؤدی کی طرح رکھو، تب تمہاری شہوت قابو میں آئے گی۔ حدیث سمجھا ہوا شخص جواب صحیح دیتا ہے، قرآن سمجھا ہوا شخص صحیح رہبری کرتا ہے، عقائد سمجھا ہوا شخص غلط عقیدوں سے امت کو بچاتا ہے۔ اس واسطے ہمارے پاس صحیح دروس کی ضرورت ہے، اور یہ نہ ہونے کی وجہ سے فتنوں کے دور میں آخری بات جو سب سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، آپ کے علاقے میں ہو یا کہیں اور بھی ہو، جوڑا جہیز کی نحوست مسلمان سماج میں مال کے فتنے کے اسباب میں یہ فتنہ بھی داخل ہے۔ دیندار سے دیندار کا حال یہ ہے، دو موقعوں پر دیندار نہیں رہتا۔ دیندار سے دیندار کا حال یہ ہے کہ دو موقعوں پر دیندار نہیں رہے گا۔ پہلا، شادی کے موقع پر پوری دینداری ختم، دوسرا میراث تقسیم کرنے کے موقع پر پوری دینداری ختم۔ شادی اگر بیٹی کی کر رہا ہو تو مفتی صاحب سے پوچھے گا تھوڑا جہیز لے سکتے ہیں مفتی صاحب؟ کیوں؟ اب دینا پڑا تو لے سکتے کا سوال اپنے بارے میں نہیں ہے، سامنے والے کے بارے میں۔ لے سکتے کیا ہو؟ میں دے دوں گا، وہ لے سکتے کیا؟ تو اب بھی سوال کرنے کے لیے آیا اپنے بارے میں نہیں، دوسرے کے بارے میں۔ اور جب بیٹے کی شادی ہو رہی ہو تب سوال نہیں کرے گا کہ تھوڑا جہیز لے سکتے کیا۔ معلوم کیا ہوا؟ شریعت بھی جاننا ہے تو اپنے مطلب کی بس، شریعت بھی جاننا ہے تو اپنے مطلب کی بس۔
حقیقت والی شریعت نہیں، مطلب والی شریعت۔ دو موقعوں پہ دینداری باقی نہیں رہتی ہے دیندار گھرانوں میں بھی۔ کیا وجہ یہ ہے کہ جو تربیت گھرانوں میں ہونا چاہیے، حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم سب کے سب حسن بصری بن جاؤ پھر بھی تم دیندار نہیں کہلا سکتے جب تک کہ تمہاری گھر والیاں دیندار نہ بنیں۔ اور تم سب دیندار کیسے بن گئے؟ حسن بصری کی طرح بن گئے، اور تمہاری گھر والیاں رابعہ بصریہ کی طرح دیندار بن جائے، پھر بھی تم دینداری پہ باقی نہیں رہ سکتے جب تک کہ تمہارے بچے دیندار نہ بن جائیں۔ تو سارا سماج دیندار بننے کی ضرورت ہے، مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی۔ بچوں کی دینداری کے لیے مکاتب کی محنت ضروری ہے، عورتوں کی دینداری کے لیے ان میں بھی دروس کی محنت ضروری ہے، اور مردوں کی محنت کے لیے بھی علماء کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت اور دروس کا اہتمام ضروری ہے۔ اس کے بغیر دینداری نہیں آ سکتی۔ لاکھوں روپے جوڑا جہیز میں، جیسے ڈگری بڑھی، اب تو حال یہ ہے پروموشن جیسے بڑھتا جہیز کا اماؤنٹ ویسے بڑھتا۔ منگنی سے پہلے اگر سرکاری عہدہ نہیں ملا تھا، سرکاری نوکری نہیں ملی تھی، تو 10-15 لاکھ روپے جو جہیز ہے۔ منگنی کے بعد شادی سے پہلے اگر نوکری مل گئی، جاب مل گئی، تو اب ڈیمانڈ بڑھ جائے گا کہ نہیں اب وہ 10 لاکھ وہ پہلے پرانی بات تھی، اب جاب مل گئی، فلاں ہو گیا، 20 لاکھ دینا پڑے گا۔ یہ جہیز کی رقم۔ پھر اس کے بعد سونا چاندی اتنے تولے اتنے تولے دینے کا ڈیمانڈ، اور پھر یہ ڈیمانڈ بعض دینداروں میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں بولیں گے کیونکہ ہماری دینداری پہ نام آ سکتا ہے، دھبا آ سکتا ہے۔ تو دو طریقے اپنائیں گے۔ ایک طریقہ وہ بیچ میں جو بروکر رہتے ہیں رشتہ لگانے والے، ان سے بولنے لگوائیں گے، اپنی طرف سے بولنا، ہمارے حوالے سے نہیں بولنا، اپنی طرف سے بولو، اس میں سے جو کمیشن آتا لے لو۔ اور یہ لگانے والے بھی کوئی کافر نہیں ہوں گے، یہ بھی ماشاءاللہ تہجد گزار رہے ہیں، یہ تہجد پڑھ کے نکلیں گے ڈیمانڈ کرنے کے لیے، صبح کے معاملات کر کے نکلیں گے ڈیمانڈ کرنے کے لیے۔ نہیں یہ اتنی بڑی جاب ہے، یہ نوکری ہے، دینا پڑتا، رشتہ ایسا کام ہے ان کا بار بار، یہ وہ سب بول کے 10 کو 20 کے 20 کو 25 کیا، اور پھر اس میں سے ان کا جو 8% 5% جو رہے گا ان کا اپنا کمیشن مل جائے گا۔ یہ حرام خوری دینداروں میں چلے گی۔ فقہاء نے لکھا ہے جوڑا جہیز کی رقم شرعاً رشوت کے حکم میں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے دینے والا دو جہنمی ہے، چاہے وہ رشوت جوڑا جہیز کے نام پر ہی ہو۔ اور فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر جوڑے جہیز کے پیسے سے کوئی آدمی ولیمے کی دعوت کرائے گا تو وہ ولیمہ سنت نہیں کہلائے گا، اس دعوت میں شریک ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ وہ مال حرام ہے جس سے وہ دعوت کر رہا، رشوت کا پیسہ جس سے وہ دعوت کر رہا۔ کیا دینداری آئی؟ دینداری صرف نماز کا نام ہے، داڑھی کا نام ہے، کرتے پاجامے کا نام ہے۔ دینداری جوڑا جہیز سے بچنے کا نام نہیں ہے، دینداری میراث صحیح تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے، دینداری پارٹنر کو اس کا حق دینے کا نام نہیں ہے، دینداری لیا ہوا قرض ٹائم سے پہلے عزت کے ساتھ واپس کرنے کا نام نہیں ہے، دینداری پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا نام نہیں ہے، دینداری بد اخلاقی دور کر کے معاملات کی صفائی کا نام نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے دینداری؟ پتا چلا دینداری صرف عبادت کی دینداری کو دینداری اس لیے بنایا، اس میں آسانی ہے، اس میں نفس پر بار پڑتا ہے، اس لیے بہت سے وہ دیندار ہیں جو مسجد کے مسلمان ہیں، مسجد کے باہر وہ مسلمان نہیں ہیں۔ مسجد کے دیندار ہیں، مسجد کے باہر اگر کوئی وہ ہوگا جو داڑھی کرتا پاجامہ دینداری سب ہے، اس کے بعد اگر کوئی آگے چھڑے کتا لیے بچے کے جوڑے جہیز میں خاموش کو باہر بات کرنے کی پتا کیا چلا یہ جگہ بات کرنے کی نہیں ہے، بات ہوگی لیکن یہ جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادت کی جگہ ہے، عبادت والی دینداری ہے، مارکیٹ والی دینداری نہیں ہے۔ اس واسطے وہ سماج جو داڑھی سے نفرت، ٹوپی سے نفرت، کرتے پاجامے سے نفرت جو کر رہا ہے، یہ سجدے نہیں دیکھ رہا ہے، یہ ذکر و تسبیح نہیں دیکھ رہا ہے، وہ مارکیٹ کی دینداری دیکھ رہا ہے۔ مارکیٹ میں جھوٹ، دھوکہ، رشوت، سود، حرام خوری، ڈنڈی مارنا، پراپرٹیاں لوٹنا، لینڈ مافیا بن جانا، جوڑے جہیز کی ڈیمانڈ کر لینا، یہ ساری حالتیں وہ ہیں کہ مسجد کی دینداری اپنی جگہ پر،
ماں کی دنیا داری اور حرام خوری اپنی جگہ پر۔ یہ پہلا طریقہ ہے کہ جہاں پر جوڑا جہیز مانگنا ہو تو مشاہدہ ہی کو استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے رشتہ ہی ایسی جگہ پر دیکھیں گے کہ پوچھے بغیر بھی اتنے تولے اتنے جہیز کا دے دینا، اور جب وہ دیں گے تو ہمارے لیے یہ موقع ہے نا، ہم کچھ نہیں پوچھے، ہم خاموش تھے، وہ اپنی طرف سے اپنی خوشی سے دے دیں۔ یہ بولنے کا منہ ہے نا، اس واسطے ایسی جگہ ہی منہ اٹھا کے چلتے ہیں رشتہ تلاش کرنے کے لیے جہاں پوچھے بغیر ہی خود سے لڑکی والا بول دینا اتنا جوڑے کو دیتے، اتنا جہیز میں دیتے، اتنا تولے ڈالتے، اور یہ صاحب بولتے پھریں گے کہ ہم کچھ نہیں مانگے، وہ اپنی خوشی سے دے۔ ہم اتنے ہوشیار ہیں تو شریعت جاننے والے کتنے ہوشیار ہیں؟ علماء بولتے ہیں آپ منہ اٹھا کے ایسی جگہ ہی رشتہ کیوں تلاش کرنے گئے کہ آپ کا منہ دیکھتے ہی دے دینا پڑا، کیونکہ آپ اپنے منہ سے ہی لگ رہے تھے کہ فقیر اور بھکاری ہیں، مانگنے کے لیے آئے ہیں، تو اتنا بول دیں گے پہلے ہی تو بیٹھیں گے، بات چیت شروع ہوگی، اگر پہلے ہی نہیں بولے تو نہ بیٹھیں گے نہ بات چیت ہوگی۔ یہ چہرہ ہی بتا رہا تھا کہ اتنا جہیز اتنا جوڑا چاہیے۔ شریعت کے پاس ہمارے بہانے اور ہیلے نہیں چلیں گے، اس واسطے حرام سے بچو، معاملات کی صفائی رکھو، ہماری نمازیں قضا ہو جائیں، اس کی تلافی اللہ کے نزدیک ڈائریکٹ اللہ سے ہے کہ اللہ چاہے تو معاف کر دی جو نمازیں چھوٹ گئی، چاہے تو پکڑے، لیکن مال کے مسئلے میں اگر حرام کا ایک پیسہ بھی زندگی میں آ گیا، اب اس کی تلافی ڈائریکٹ اللہ سے نہیں ہے، بیچ میں دوسرا بندہ آ جائے گا، اور بندہ ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو۔ اگر کسی کا پیسہ یہاں پر ناحق طریقے سے لے کے مرے، وہاں اس کا پیسہ لوٹانے کی جب باری آئی تو پیسہ نہیں ہوگا، نیکیوں سے لوٹانا پڑے گا، اور جب وہ لوٹایا جائے گا تو خود کی جنت خطرے میں اور جہنم پکی ہو جائے گی۔ اس لیے مارکیٹ کا دین، معاملات کا دین، سماج کا دین یہ اپنی زندگی میں زندہ کرو۔ صرف عبادت کا دین دینداری نہیں ہے، 5 شعبوں کا نام دین ہے، عقائد کی صحیح ہو، عبادات کی صحیح ہو، معاملات کی صحیح ہو، معاشرت کی صحیح ہو، اخلاق کی صحیح ہو، یہ 5 کا نام دینداری ہے۔ ہم دین کے ایک شعبے کو پکڑ کے سمجھ رہے ہیں ہم دیندار ہیں۔ اس لیے اپنے مسجدوں میں دروس کا اہتمام، علماء سے تعلق اور مسائل کا اہتمام، درس حدیث، درس قرآن، درس فقہ، درس عقائد کی قدر، علماء جو کام کر رہے ہیں ان کاموں میں معاونت، مکاتب، بچوں کو پڑھانا کتنا بڑا کام ہے۔ ایک آخری مثال دے کے بات ختم کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت کی برکت سے کتنے اللہ نے انقلاب لائے، حالات بدلے، دیندار بنے، لوگ نمازی بنے، ہزاروں اس کی وجہ سے خیر کے، ہدایت کے اللہ نے ہوائیں چلائی ہیں۔ غور کرو، ایک بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، نماز ہی نہیں، پاکی صفائی نہیں، شراب، جوا، نشہ سب میں تھا۔ ان ساتھیوں نے محنت کر کے، کوشش کر کے، اس کی تشکیل کر کے، اسے دعائیں کر کے اللہ کے راستے میں بھجایا، وہ دیندار بنا، نمازی بنا، کرتا پاجامہ، داڑھی سب چیزیں آئی، یہ اس محنت کی برکت ہے۔ یہاں سوچو 40 سال میں اس پر محنت ہوئی تو وہ نمازی بنا، 40 سال سے لے کر پیچھے آ جاؤ 15 سال تک، بالغ ہوا تھا 15 سال، نمازی بنا ہے 40 سال، بیچ کے 25 سال کی نمازیں قضا کرے گا وہ شخص؟ کیا ایوریج ہے؟ جو لوگ آ رہے ہیں ان میں سے جو جب نمازی بنے پیچھے کی قضا عمری شروع ہو گئی، 80% وہ ہے جو قضا عمری نہیں کرتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ جو محنت ہم انہیں 40-50 سال کی عمر میں کر رہے ہیں، اس محنت کے بعد بھی پچھلی زندگی کی خرابی باقی ہے نامہ اعمال میں، وہ نمازیں باقی، وہ روزے باقی، وہ زکوٰۃ باقی، یہ سب چکانا پڑے گا، چکائے بغیر مرے گا تو کل حساب دینا پڑے گا۔ یہ اس محنت کے بعد بھی پچھلی زندگی میں عیب اور ڈانٹ باقی ہے۔ اور مکاتب کی محنت جو بچپن سے ہی ان بچوں پر علماء کر رہے ہیں، یہ بالغ ہونے سے ہی نمازی بنتا ہے، بالغ ہونے سے ہی دیندار بنتا ہے، تو اس کے ذریعے سے جو دینداری آئے گی وہ پیچھے کوئی ڈانٹ نہیں چھوڑے گی۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی محنت ہے۔
تو اس واسطے جو محنتیں ہو رہی ہیں ہر محنت کی قدر کی جائے، ہر شکل کی قدر کی جائے، اسی سے سمجھوتے، اسی سے باہمی محبت، اسی سے باہمی تعلق باقی رہتا ہے۔ دنیا میں ہم میں سے کوئی اس واسطے نہیں آیا کہ میں ہی جیوں گا باقی کوئی نہیں جیے گا، میں ہی سوچوں گا میری سوچ ہی صحیح ہے باقی سب غلط ہیں، اس طرح سے امت میں اتحاد باقی نہیں رہتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی باتوں پر عمل کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ۔